بھی سلام کیا کرتے تھے، تو میں حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے اس بچے کو سلام کرتا ہوں۔ ایسے کیا تھا نا؟ اور میں ہاں بیٹا بات تو ایسے ہی ہے، پر تجھے میرے دل کی خبر، میں تیرے پاس سے گزرا ہوں، تجھے متوجہ نہیں کیا، اب تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں نے توجہ نہیں کی اور تو میری طرف اتنی توجہ کیے بیٹھا ہے کہ ہر آنے جانے والے کے جسم کو نہیں اس کے دل کو پڑھ رہا ہے۔ بڑے حیران ہو گئے میں، ہاں تو اس میں میرا جواب کدھر ہے؟ کہا جواب تو دے ہی دیا ہے، جواب تو میں نے دے دیا ہے۔ کہ لگے بیٹا ذرا دوبارہ دہرا دے، کیا جواب دیا ہے؟ میں نہیں سمجھا، بچہ امام حسن بصری کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہا آپ نے پہلے جاتے ہوئے ایک خیال آیا تھا نا آپ کے، ہاں، اور پھر آپ آگے بڑھ گئے تھے، اسی خیال کی وجہ سے میرے پاس ٹھہرے نہیں، آگے بڑھ گئے، اور پھر وہ آگے جا کے یہ سوچا کہ حضور کی سنت ہے، پھر آپ واپس پلٹ کے آئے۔ فرمایا ہاں۔ کہا یہ جو آپ کو آگے لے گیا تھا نا، وہ آپ کا نفس تھا، وہ جو آپ کو آگے لے گیا، مجھے حقیر کہوایا، بچہ سمجھا کے آگے لے گیا نا، یہ آپ کا نفس تھا، اور جو واپس پلٹا کے لے کے آیا ہے وہ آپ کا عقل ہے۔ کیوں؟ اس کی پوچھا وہ تیرے پر دلیل اس بات کی کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل اس بات کی یہ ہے، نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ سنت پر عمل کرنا اللہ کا قرب دیتا ہے اور نفس اس قرب میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اور عقل یہ اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا فرمایا، عقل اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا فرمایا ہے، اور عقل کے بل بوتے پر کم از کم بندہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اور عقل سلیم کا صحیح فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو کام کرنے لگے پہلے گنبد خضرا کے مکین کو دیکھے وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ فیضان بغیر انبیاء کرام کی توجہ سے نہیں ملتا، یہ آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ فیضان بغیر انبیاء کرام کی توجہ کے نہیں ملتا ہر ایک کو۔ انبیاء کرام کی ایک عجیب شان ہے۔ آج میں آپ کو انبیاء کرام میں سے ایک پیغمبر پاک کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اللہ کے محبوب گفتگو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی بنی آدم ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو چھوٹی عمر میں اور اسے شیطان آ کے مس نہ کرے، اسے چھیڑے نہیں، چٹکی نہ بھرے، اسے آ کے چھوئے نہیں۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کو چھوتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا جی؟ آپ آسمانوں سے نازل ہوئے کہ پیدا ہوئے ہو؟ تو جتنے ہم پیدا ہوئے ہیں سب جب دنیا میں آئے تو شیطان نے آ کے چھوا تھا، اور جب شیطان آ کے چھوتا ہے تو اس کا پھر ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے آتے ہی اس کے کانوں میں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہی دنیا میں پیدا ہو آ جائے، آتے ہی اس کے کان میں کیا کرو؟ اذان دو، تاکہ شیطان کے مس کرنے کا جو اثر ہے وہ اسی لمحے اس ذکر پاک کی برکت سے زائل ہو جائے۔ دیکھو میرے آقا نے کتنا کرم فرمایا ہے ہم مسلمانوں پر، اور سب انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقتوں پر اپنے امتیوں کو یہ سبق بتائے ہیں۔ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، ہم بس ایک ڈگر پر چلے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام کو اللہ نے
گونا گون شان نے عطا فرمائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کا مرتبہ اور شان اور عظمت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، آج جن بزرگوں کا نام لے کے ہم خوش ہو رہے ہیں، اگر یہ سارے بھی مل جائیں تو انبیاء کرام کے قدموں سے لگنے والی، خاک سے لگنے والے، صحابہ کرام کی جوتیوں سے لگنے والی خاک کی برابری نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ساری، ہم جتنے انسان ہیں، بشر ہیں، یہ سارے آپ کی اولاد سے ہیں، اور جتنے انبیاء کرام ہیں وہ بھی ان کی اولاد سے ہیں۔ جب سرکار نے یہ کہا تو یقیناً صحابہ وہ انسان تھے نا، سوچا کہ پھر انبیاء کرام کا بھی یہ حال ہوگا، پھر انبیاء کرام کا بھی یہ حال ہوگا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے یہ دلوں میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں۔ فوراً ساتھ ہی اللہ کے محبوب نے جواب دیا، بس جس وقت شیطان آ کے ہاتھ لگاتا ہے سارے خان پھر وہ چیخ مار کے روتا ہے۔ اب دیکھا نا بچے روتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چیخ مار کے وہ روتا ہے۔ من مس شیطان، بس سوائے ایک عظیم ہستی ہے جو دنیا میں آئی لیکن شیطان اسے مس نہیں کیا۔ عرض کی آقا وہ کون ہے؟ میں اس ہستی کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ اور انبیاء کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ دیا۔ اب آپ کے دل میں کچھ اور بھی خیال آ رہا ہوگا، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بس، اور جو باقی انبیاء کرام تھے؟ سرکار نے یہ فرما کے یہ اشارہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو شیطان انہیں مس نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مس نہیں کر سکا، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ انبیاء سارے کے سارے نبی ہیں، انبیاء سارے کے سارے نبی ہیں نا، وہ سب نبوت میں برابر ہیں۔ وہ مالک کی اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہا درجے بلند فرما دیا، جس کو جتنا چاہا درجے بلند فرما دیا، جسے جتنا چاہا درجے بلند فرما دیا۔ وہ مالک کا کام ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، جس کو جتنا چاہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر پوچھے گا تو بے ایمان ہوگا، مان جائے گا، اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آج تک آپ ولیوں کی کرامتیں سنتے رہے ہو، یہ ولیوں کی کرامتیں نبیوں کے معجزے کا حصہ ہے، یہ ان کی عنایت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اللہ کے ولیوں نے اشارہ کیا، دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا، جی مرا ہوا جانور زندہ ہو گیا، ایک انہونے کام ہو گئے۔ آئیے ذرا میں آج آپ کو اس پیغمبر پاک کا واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بھی قرآن کا ہے، یہ کسی عام کتاب کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کے جتنے واقعات اور کرامتیں ہیں یہ انسانوں نے لکھی ہیں۔ بعض ان میں سے ولی تھے، بعض ولی بھی نہیں تھے، بعض ان میں سے وضو کے ساتھ لکھا، بعض نے بے وضو لکھا ہے، بعض نے تو مکھی پہ مکھی ماری، ادھر کتاب سے دیکھا ادھر لکھا، دو چار کتابیں لکھ ڈالی، پتہ اس کو بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں جس کتاب سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، یہ جو بات سنا رہا ہوں،
یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو کسی انسان نے نہیں لکھا، رب رحمان نے نازل فرمایا ہے۔ سکے بند بات ہے، 100% پکی بات ہے۔ پیغمبر پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہ تو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے، انہیں موت بھی عطا کرتا ہے۔ ہاں میرے بندے بالکل، یا اللہ اگر اس کا کوئی نظارہ ہو جائے، دیکھ لوں، تم کرم نوازی ہوگی؟ پوچھا اے میرے بندے کیا تجھ پر ایمان نہیں رکھتا؟ ارے کہ مالک ایمان تو رکھتا ہوں پر جی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ دلیل کے طور پر تیری کرم نوازی ہے، تیری شان ربوبیت ہے، اس کا ظہور ہوگا میرے لیے اور کرم نوازی ہو جائے گی، تو مہربانی فرما۔ اچھا اے میرے بندے ایسے کرو، تم چلے جاؤ اور اپنی مرضی کے جو جانور لینا چاہتے وہ لے لو۔ وہ چلے گئے، وہ 4 جانوروں کو لیا، لے کے حاضر ہو گئے، جی مالک لے لیے ہیں، فرمایا اب ان کو ذبح کرو۔ وہ ذبح کر دی، جب ذبح ہو گئے فرمایا اب ان کے سارے حصوں کو چھوٹے چھوٹے پیس کر دو، کاٹ دو، ان کو باریک باریک کرو، قیمہ بنا دو ان کا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر دیے، جب چھوٹے چھوٹے ذرے ہو گئے، مالک اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب سب کو ملا دو آپس میں، ایک دوسرے کے اندر ملا دو۔ اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کون سا پرندہ، اس کا کون سا حصہ گوشت کا کہاں ہے، کس حصے میں ہے، کہاں سے تلاش کریں گے، سارا آپس میں مل گیا ہے، گل مل گیا۔ اب ونڈ کرنی مشکل ہوگی، مالک اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب اس کے 4 حصے کرو، کر لیے۔ فرمایا اب اس کو جا کے وہاں پر پہاڑ کے اوپر رکھو، رکھ دیے۔ اب کیا فرمایا اب یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب میں نہیں کہوں گا، میں تجھے کہتا ہوں، تو بول۔ اب تو انہیں آواز دے، جس پرندے کو، جس جانور کو تو بلانا چاہتا ہے نا، جس کا تو نے قیمہ کر کے آپس میں اکٹھا کر دیا تھا اور پھر وہاں میرے حکم سے رکھا ہے، اب میرے حکم سے تو آواز دے، اس پرندے کا نام لے اور اسے بول کہ وہ حاضر ہو جائے، بس اتنا کہہ، پھر ہماری قدرت کا نظارہ ہو۔ وہ پیغمبر پاک وہیں کھڑے ہوئے اور انہیں آواز دی، او فلاں آ جا، او فلاں آ جا، او فلاں تو بھی آ جا، او فلاں تو بھی آ جا۔ 4 کا نام الگ الگ لیا، وہ 4 اڑتے ہوئے اس پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، زندہ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک یہ تیرا اتنا کرم، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں جن کا اس میں گرامی اب آپ غور کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے۔ اس ہستی پاک کا نام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ ان پیغمبر پاک کے یہ معجزات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو آج آپ حضرات جو تشریف لائے ہو، ایک تو آپ تھوڑا مل کے ذکر کریں گے اونچی آواز میں، اور پھر آخر میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو ہم محفل میں آئے ہیں آج ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں اور ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سارے حضرات ایک محبت، ذوق، شوق اور ایک آواز کے ساتھ، معلوم ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، لیکن اپنے ذوق کا اظہار ایسے کریں کہ اس پورے علاقے میں یہ آواز گونج اٹھے اور جتنا یہ شیاطین ہیں نا یہ سارے بھاگ جائیں، چاہے وہ انسانوں میں ہیں چاہے جنوں میں ہیں، وہ سارے بھاگ جائیں یہ نام اللہ کا سن کے، اور جو پھر اللہ کا فضل حاصل کرنے والے ہیں وہ پھر جم کے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، ایک آواز میں ذوق اور شوق کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ایک اصول۔ نمبر 2، آنکھیں بند کرنا ہے تو آنکھیں بند کر لو اور سکون کے ساتھ۔ نمبر 3، توجہ اپنے رب کی طرف کر لو، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند نہیں کرنی تو میری طرف دیکھ لو، اور اگر آنکھیں بند کرنی ہے تو میری طرف نہ دیکھو، پھر اندر گم ہو کے ذکر کر لو، اور آج ایسے ڈوب کے ذکر کرو کہ کسی شے کی آپ کو پرواہ نہ رہے، اگر رہ جائے تو مالک کی یاد رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔